السلام علیکم، وائس نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد مزمل حسین۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کی مصروفیات، کابینہ کا اجلاس مسلسل دوسری مرتبہ مؤخر کر دیا گیا، نئی تاریخ کا اعلان جلد متوقع۔ مشرق وسطی کی کشیدگی، کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک بھر سے مشرق وسطی کے لیے 155 پروازیں آج بھی معطل کر دی گئیں۔ 4 روز میں مجموعی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی، مسافروں کی مشکلات برقرار۔ 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے، طویل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ علی لاریجانی کا 2 ٹوک موقف، رہبر اعلیٰ کو نشانہ بنانا مذہبی جرم ہے، نتائج سنگین ہوں گے، دشمن کو پچھتانا پڑے گا۔ ایران کا امریکہ اور اتحادیوں کو آخری انتباہ۔ ایران پر جنگ مسلط کرنے کا مقصد اسرائیلی اثر و رسوخ پاکستان کی سرحد تک لانا ہے، صہیونیت انسانیت کے لیے خطرہ، اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا ایجنڈا پاکستان دشمنی ہو سکتا ہے، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا انکشاف۔ فضائی حدود کی بندش کے باعث 3 غیر ملکی طیارے 4 روز سے کراچی ایئرپورٹ پر موجود۔ غیر ملکی طیاروں کے قیام سے پاکستان کو ہزاروں ڈالر کا فائدہ حاصل۔ ٹرمپ نے ایران میں حکومت بدلنے کا پاگل پن نہ چھوڑا تو تیسری عالمی جنگ یقینی ہے، روس کی سخت وارننگ۔ پاکستان میں امریکی ویزا سروسز 6 مارچ تک معطل کر دی گئیں۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں امریکی سفارتی مشن کی سرگرمیاں منسوخ۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث وزیر خزانہ سے پہلی ملاقات کے بعد IMF مشن واپس روانہ۔ IMF اور پاکستان کے درمیان مذاکرات اب ورچوئل ہوں گے۔ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے باعث تحریک منہاج القرآن کا لاہور میں 35 سالہ روایتی اجتماعی اعتکاف منسوخ کر دیا گیا، کارکنان اپنے اپنے شہروں میں معتکف ہوں گے۔ عازمین حج کے لیے بڑی خوشخبری، پاکستان سے فلائٹ شیڈول جاری کر دیا گیا، پہلی پرواز 18 اپریل کو روانہ ہوگی۔ 468 پروازوں کے ذریعے 1,19,000 عازمین حجاز سے مقدس جائیں گے۔ اور T20 ورلڈ کپ میں بدترین پرفارمنس، پاکستانی کھلاڑیوں پر 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے پر غور۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان لی، شامل کریں گے کچھ اہم خبریں۔